السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور کلاس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے کلاس میں ہم سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 6 کی تلاوت سنیں گے۔ حسب سابق تلاوت کے بعد چند قواعد کی بھی ہم دہرائی کریں گے۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 6 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي
أخاف الله والله شديد العقاب۔ ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 6 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب حسب سابق ہم چند قواعد کی دہرائی کریں گے۔ سب سے پہلے یا پر جو مد ہے، اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اس کو عام جو مد حرف مد ہے اس سے زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے۔ الذین میں ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ پھر آمنو میں جو واو پر مد ہے اس کو بھی مد منفصل ہی کہتے ہیں، اس کو بھی عام مد سے تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اذا میں ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لقیتم میں قاف کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ پر ادا کیے جانے والے حرف میں سے ایک حرف ہے۔ اس کے بعد تا جو ہے یہ باریک اس کو پڑھیں گے۔ فئتن میں یہاں جو تنوین ہے اس کا یہاں اخفا ہوگا، یعنی ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ نون کی جو آواز ہے وہ پوشیدہ رہے گی، چونکہ آگے حروف اخفا میں سے ایک حرف آیا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور حروف یرملونہ میں سے کوئی بھی حرف نہیں آتا، اس کے علاوہ جو حرف آتا ہے تو وہاں تنوین اور نون ساکن کے اخفا ہوتا ہے۔ تو جو فا ہے یہ حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے، اس لیے یہاں پہ نون ساکن اگر تنوین ہے تو اس تنوین کا اخفا ہوگا۔ فثبتو میں سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور تا آگے جو ہے اس کو باریک پڑھیں گے۔ وذکروا میں غال کو نرم پڑھیں گے اور را کو جو ہے نا اس کو گول پڑھیں گے۔ را کے قواعد کے تعلق سے میں تھوڑا ذکر کر دیتا ہوں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس پر زبر اور پیش آتا ہے تو اس کو گول پڑھتے ہیں، ورنہ یعنی اگر زیر ہے تو اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ چونکہ اب یہاں پہ را پر پیش ہے تو اس کو ہم گول پڑھیں گے۔ آگے وذکروا اللہ، اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کا لام اس وقت گول پڑھا جائے گا کہ اس سے قبل جو حرف ہے را، اس پر اگر زبر یا پیش ہے تو اس کی وجہ سے، تو اس لیے یہاں پہ اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھیں گے۔ آگے کثیر سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور را پر دو زبر ہیں تو اس کو ہم گول پڑھیں گے۔ اور جو تنوین ہے اس کا آگے لام میں ادغام ہو گیا ہے، صرف یہاں پہ ادغام ہوگا اور غنہ کی آواز نہیں ہوگی۔ لعلکم تفلحون میں تا کو باریک پڑھیں گے۔ آگے علامت وقف آیت آئی ہے تو ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہے، قاعدہ وقف کے مطابق متحرک حرف یعنی جس پر زبر زیر پیش آتا ہے اس کو کہتے ہیں متحرک حرف، تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اگر کوئی اس سے پہلے حرف مد ہے، اب یہاں دیکھیں واو ساکن یہ حرف مد ہے، اگر اس طرح سے کوئی حرف مد ہوتا ہے تو اس کو جس قدر کھینچتے تھے پہلے، اس نون کو ساکن کرنے کی وجہ سے مزید کھینچ کے پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں مد عارض۔ مد عارض یعنی عارضی مد، ٹیمپرری مد، اس کی وجہ سے اس کو تھوڑا مزید کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔